آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، من اکل من الطین فکأنما اعان علی قتل نفسہ۔ فرمایا جس نے مٹی کھائی اس نے اپنے قتل کرنے میں خود مدد کی ہے۔ دوسری حدیث پاک، راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرمایا اکل الطین حرام علی کل مسلم، مٹی کو کھانا ہر مسلمان مرد پر اور عورت پر حرام ہے۔ یہ آج کل مشہور ہوئی ہوتی ہے ملتانی مٹی، فلانی مٹی، فلانی مٹی۔ جو بھی مٹی ہے جہاں اسلام اپنے ماننے والوں کو روح کی غذا بتاتا ہے، وہاں اسلام اپنے ماننے والوں کو جسم کی خوراک بھی بتاتا ہے کہ جسم کو کس چیز سے محفوظ رکھنا ہے۔ فرمایا مٹی کھانا ہر مسلمان مرد اور عورت پر حرام ہے۔ تیسری حدیث پاک، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اکل من الطین، جس بندے نے مٹی کھائی، حوسب علی ما نقص من لونہ و نقص من جسمہ، مٹی کھانے کی وجہ سے اس کی رنگت میں جو تبدیلی آئی اور اس کے جسم میں جو تبدیلی آئی، فرمایا قیامت کے دن اسے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ رنگت میں جو تبدیلی آئی تھی، جسم جو گھٹ ہوا تھا، فرمایا اس کو حساب دینا پڑے گا مٹی کھانے کی وجہ سے۔ چوتھی حدیث پاک، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یحل لکم من السباء کل ذی ناب ولا الحمر الاہلیہ، فرمایا میری امت کے لیے جنگلی گدھے حلال نہیں ہیں، ولا تدخلوا بیوت المکاتبین الا باذن، فرمایا غلاموں کے گھر جایا کرو تو اجازت لے لیا کرو، غلاموں کے گھر بھی جایا کرو۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسب امرأ منکم، فرمایا میں گمان کرتا ہوں کہ تم میں سے تم پر ایک ایسا دور آئے گا قد شبع حتی باطنا، فرمایا ایک شخص خوب سیر ہو کر بیٹھا ہوگا، پیٹ نکلا ہوا ہوگا، وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَىٰ أَرِيكَتِهِ، اور تکیے کی ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا اور یہ کہہ رہا ہوگا ان اللہ لم یحرم شیئا الا ما فی القرآن، کہ حرام وہ چیز ہے جس کو صرف قرآن نے حرام کیا۔ فرمایا وہ شخص خوب سیر ہو کے پیٹ باہر نکلا، تکیے کی ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا اور یہ کہہ رہا ہوگا بس قرآن یہ ہے۔ حدیث کا تو آج کتنے لوگ ہیں منکر حدیث ہیں، حدیث سامنے پیش کی جائیں تو ٹکے کا بندہ کہتا ہے حدیث نہیں، مجھے قرآن دکھاؤ۔ میرے آقا فرماتے ہیں سنیں، الا و انی واللہ قد حدثت و امرت و وعظت، فرمایا رب کے قرآن کے بعد درجہ میرے فرمان کا ہے۔ الا خبردار، واللہ خدا کی قسم، قد حدثت، فرمایا میں تمہیں جو بیان کر دوں وہ بھی حرام ہوتا ہے، و امرت، جس چیز کا میں حکم دے دوں وہ بھی ہوتا ہے، فرمایا وعظت، جس چیز کی نصیحت میں کر دوں، واعظ میں کر دوں، فرمایا وہ بھی رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ قرآن کو مان کے حدیث کا انکار کر بیٹھو، یہ آج کا فتنہ غامدی کی شکل میں موجود ہے، جو صرف قرآن کا کہتا ہے، حدیث کا منکر ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے اور کہیں گے حرام تو صرف وہ ہے جو قرآن میں ہے، فرمایا خبردار وہ بھی حرام ہے جس کو میں حرام کر دوں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔